شمائل ترمذی کا باب نمبر 49 آج شروع کیا جائے گا۔ باب نمبر 49 میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیا کا بیان ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ نشین کواری لڑکی سے زیادہ حیا والے تھے، اور جب آپ کو کوئی چیز ناپسند ہوتی تو اس کا اندازہ آپ کے چہرہ سے ہو جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کردہ غلام نے کہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات بیان کی ہے کہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرمگاہ کی طرف نہیں دیکھا، یا میں نے کبھی آپ کی شرمگاہ کو نہیں دیکھا۔ علامہ محمد یاسین قصوری نقشبندی ان احادیث مبارکہ کی شرح میں فرماتے ہیں، وہ کماری لڑکی جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے اسے گھر کے ایک کونے میں بٹھا دیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں مایوس بٹھانا۔ وہ خواہ کتنی چالاک و ہوشیار ہو مگر اب نہایت شرماخر بات کرتی ہے، صرف اغیار سے نہیں بلکہ اپنے ارکان خانہ سے بھی گفتگو کرتے ہوئے شرماتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شرمیلی لڑکی سے بھی زیادہ شرم و حیا کرتے تھے۔ شرم و حیا انسان کا خاص وصف ہے، جتنا کسی کا ایمان قوی ہوگا اتنا ہی وہ زیادہ حیا دار ہوگا۔ بلا شبہ حیا ایمان کا حصہ ہے اور اس سے الگ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 70 سے زائد شاخیں ہیں، افضل ترین کلمہ طیبہ ہے، ادنا درجہ راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حیا اور ایمان کا چولی دامن کا تعلق ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا اور قلت کلام دونوں ایمان سے ہے۔ حیا کا جس طرح ایمان سے تعلق ہے اسی طرح دین سے تعلق ہے۔ حضرت قرہ بن ایاس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، حیا کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ لوگوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ کیا حیا دین ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، پورا دین ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، حیا پاک دامنی اور قلت گفتگو ایمان سے ہے۔ حیا اور ایمان کے درمیان چولی دامن سے بھی گہرا تعلق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا اور ایمان دونوں ایک ساتھ ہیں، جب ایک رخصت ہوگا تو دوسرا بھی رخصت ہوگا۔ حیا جس چیز میں بھی ہو باعث زینت ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برائی جس چیز میں ہو اسے عیب دار بنا دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں ہو اس کے لیے باعث زینت ہوتی ہے۔ جو شخص صاحب حیا ہو اسی حالت میں اللہ تعالیٰ اسے ہلاک نہیں کرتا بلکہ ہلاکت کا ارادہ ہو تو اس سے حیا کو نکال دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو ہلاکت کرنے کا قصد فرماتا ہے تو اس سے حیا کو نکال لیتا ہے۔ جو شخص بے حیا ہو وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ بے حیائی اور ایمان دونوں کا جمع ہونا ممکن نہیں ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے، اور جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دو خصلتیں زیادہ پسند ہیں، ایک بردباری اور دوسری حیا ہے۔ حضرت اشجع رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں دو خصلتیں ایسی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، بردباری، حیا۔ میں نے دریافت کیا، یہ پہلے سے تھی یا اب موجود ہوئی ہیں؟ آپ نے فرمایا، پہلے سے تھی۔ حیا ایمان اور جنت کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا کا تعلق ایمان سے ہے اور ایمان کا تعلق جنت سے ہے۔ حیا ایمان کے لیے باعث زینت ہوتی ہے۔ ایمان حیا کے لیے باعث زینت ہوتا ہے۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ایمان مکمل طور پر خالی ہے، تقوی اس کا لباس ہے، شرم و حیا اس کی زینت ہے، اور مال اس کا نفقہ ہے۔
حیا ایسا وصف ہے جس میں موجود ہو اسے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دیتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا اور قلت گوئی دونوں امور کا تعلق ایمان سے ہے اور یہ دونوں جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرنے والے ہیں۔ حیا سراپا بھلائی ہی بھلائی ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا مکمل طور پر خیر ہے۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں، حیا خیر کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حیا وقار اور سکینہ کا سبب ہے۔ اسلام کے عمدہ اخلاق میں سے ایک ممتاز حیا ہے۔ حضرت طلحہ بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مذہب کے عمدہ اخلاق و عادات ہیں، اسلام کے عمدہ اخلاق و عادات میں سے ایک حیا ہے۔ اسلام کے عمدہ اخلاق و عادات میں سے شرم و حیا کو سب سے قبل اٹھایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے چیز جو امت سے اٹھائی جائے گی وہ حیا اور ایمان ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے ان دونوں کا سوال کرو۔ حیا میں کمی کفر کا نقطہ آغاز ہو سکتا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلاً منقول ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا میں کمی کفر ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً منقول ہے، جو شخص شرم و حیا سے کام نہیں لیتا وہ کافر ہے۔ کسی بھی معاملہ میں شرم و حیا سے کام لینا حضرات انبیاء علیہ السلام کی عادت سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن ختمی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 امور حضرات انبیاء علیہ السلام کی عادات میں شامل ہیں: شرم و حیا، تحمل و بردباری، بچنے لگانا، مسواک استعمال کرنا، عطر استعمال کرنا۔ مکارم اخلاق کی بنیاد شرم و حیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے، مکارم اخلاق 10 ہیں، ان میں اصل حیا ہے۔ حیا اور جنت کا باہم گہرا تعلق ہے، جس میں حیا نہیں ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں حیا نہیں اس میں دین نہیں، اور جس شخص میں حیا نہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دنیاوی اور اخروی معاملات میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرنی چاہیے۔ حضرت ابو سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ سے نصیحت کا طالب ہوا۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں تقوی کی نصیحت کرتا ہوں اور اس بات کی بھی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح شرم و حیا کرو جس طرح اپنی قوم کے کسی نیک آدمی سے کرتے ہو۔ جس شخص سے حیا کا خاتمہ ہو جائے تو پھر وہ جو چاہے کرتا پھرے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سابق انبیاء علیہ السلام کے نصائح میں سے ہے کہ جب تم سے شرم و حیا باقی نہ رہے تو تم جو چاہو گناہ کرتے پھرو۔ سب سے برا دور وہ ہوگا جس میں حیا نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اس سے پناہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی، اے پروردگار، ان لوگوں کا زمانہ مجھے میسر نہ آئے جس میں علماء کی پیروی نہ کی جاتی ہو، کسی نیک بردبار سے شرم و حیا نہ کی جاتی ہو، ان کے دل عجمیوں کی طرح اور ان کی زبان اہل عرب کی طرح ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو حیا کی اور ایمان کی دولت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔